السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ہناوے بائی نور راجپوت کی یہ 8ویں قسط ہے، اور اگر آپ 8ویں قسط تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی، فوراً سے کر لیں چینل کو سبسکرائب۔ آنٹی، کیا آپ نہیں چاہتی علیزے کو انصاف ملے؟ ہناوے سوالیہ نظروں سے مسز ازمیر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ انصاف؟ کیسا انصاف؟ غلطی میرے علیزے کی تھی، اور جتنی بدنامی ہماری ہو چکی ہے وہ کافی ہے۔ مسز ازمیر نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ غلطی علیزے کی تھی آنٹی، لیکن اکیلی کی غلطی نہیں تھی، کوئی اور بھی برابر کا شریک تھا، اور اس کی موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ ہناوے صوفے سے اٹھ کر مسز ازمیر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، دیکھو ہناوے، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ مسز ازمیر نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے کہا، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ انہیں مزید لوگوں کی باتیں سننی پڑیں۔ نہیں آنٹی، علیزے نے اپنا درد لکھا ہے، اور صاف اور واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار امن ملک ہے۔ آپ بس ایک بار اجازت دیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں میں اس مجرم کو سزا دلوا کر رہوں گی۔ رحمان بھائی بہت اچھے وکیل ہیں، میرا یقین کریں، وہ علیزے کو انصاف دلوائیں گے۔ ہناوے نے مسز ازمیر کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے منت کی تھی۔ مسز ازمیر بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہناوے رونا پر میری ہناوے پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ تم نے سوچا بھی کیسے؟ امن میری ہناوے پہ زور دیتے غصے سے چیخا تھا، پھر اس نے کرسی سے بندھے عادل شبیر کو بالوں سے پکڑ کر زور سے ایک جھٹکا دیا تھا۔ عادل شبیر چلا کے رہ گیا تھا۔ امن کے لیے اس زخمی شخص سے یہ اگلوانا مشکل نہیں تھا کہ اسے کس نے بھیجا تھا، اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ عادل شبیر کے گھر پہنچ گیا تھا، جو اتفاقاً گھر میں اکیلا تھا، اس کے ماں باپ گھر نہیں تھے۔ تم ہو کون اور مجھے مار کیوں رہے ہو؟ عادل، جو ایک نازک مزاج لڑکا تھا، امن نے اسے اپنے گارڈ کے ہاتھوں خوب پٹوایا تھا، اور اب عادل کو اسی کے گھر میں باندھا ہوا تھا۔ میں امن ملک ہوں، اور ہناوے میرا پاگل پن۔ تم نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی کیسے؟ دل تو کر رہا ہے اس گن کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں۔ امن نے عادل کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ عادل کی طرف کرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں رانا ہاؤس کے کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عادل نے خوف سے پیلے پڑتے امن کی منت کی تھی۔ امن کے تیوروں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گولی چلانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج ہناوے اس گاڑی میں نہیں تھی، ورنہ تم اس وقت زندہ نہ ہوتے۔ امن ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ عادل کے چہرے کا نقشہ بری طرح بدل گیا تھا، ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ گارڈ نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کی تھی، وہ اب ہناوے تو کیا کسی بھی لڑکی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عادل شبیر کو مزہ چکھانے کے بعد وہ طوفان جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس چلا گیا تھا، جو عادل کرسی سے بندھا بے بسی سے گرا رہا تھا۔ شاویز تیز قدموں سے راہداری میں آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے ہدا نے فون کر کے حادثے کے بارے میں بتایا تھا۔ ہدا، تم ٹھیک ہو؟ اسے راہداری میں رکھے صوفے پہ ہدا بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچا تھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر ہدا سے پوچھا، شاویز بھائی؟ ہدا، جو حواس باختہ سی بیٹھی تھی، شاویز کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی اور بری طرح سے رونے لگی تھی۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا جب ہدا نے شاویز کو دیکھ کر اپنا ضبط کھویا تھا۔ شاویز ہمیشہ فاصلے پہ رہنے والا بندہ تھا۔ کریم اور منال کہاں ہیں؟ شاویز نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے چپ کرواتے ہوئے پوچھا۔ وہ اندر۔ ہدا نے کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ شاویز اسے چپ کروا کر اس کا گال تھپ تھپاتا کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں منال اسے بیڈ پہ لیٹے نظر آ گئی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی تھی اور چہرے پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ شاویز اسے اس حال میں دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ وہ شاید دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ دوسری پل شاویز کا خون کھول اٹھا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ امن اب پرسکون انداز میں فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ملک صاحب، آپ سنائیں؟ دوسری جانب سے خوشگواری سے پوچھا گیا تھا۔ خان کچھ زخمیوں کو آپ کے ہسپتال لے کر آیا تھا، کسی صورت کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ انہیں میں نے وہاں بھیجا تھا، سمجھ آ گئی نا؟ ڈاکٹر فاروقی کی ملک خاندان سے اچھی خاصی جان پہچان تھی، اس لیے امن نے خان کو ڈاکٹر فاروقی کے ہسپتال بھیجا تھا تاکہ وہ ڈرائیور اور منال کو فوراً طبی امداد مہیا کر سکے۔ آپ بے فکر رہیں ملک صاحب، دونوں زخمیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی ہے، ڈرائیور کی ٹانگ سے گولی نکال دی گئی ہے اور انہیں ہسپتال کے سب سے آرام دہ حصے میں رکھا گیا ہے۔ اور اس بات کی بھی فکر مت کریں کہ آپ منظر عام پہ آئیں گے، میں سب سنبھال لوں گا۔ ڈاکٹر فاروقی نے اسے تسلی دی تھی اور امن نے اس کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ چلیں اچھی بات ہے فاروقی صاحب، اپنے عملے کو بھی سمجھا دیں، اگر کسی کو ذرا سی بھی بھنک پڑی تو انجام کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ امن نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ امن کے مزاج سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا۔ ملک صاحب، کہا نا آپ بے فکر رہیں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ڈاکٹر فاروقی نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ امن بنا کوئی جواب دیے فون بند کر چکا تھا۔
منال کی حالت دیکھ کر شاویز کا دل ایک پل کے لیے ڈوب کر ابھرا تھا۔ کس نے کیا یہ سب اور کون لوگ تھے وہ؟ شاویز نے جھٹکے سے مڑ کر دبی دبی آواز میں ہدا سے پوچھا جو اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں شاویز بھائی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایک پل کے لیے ہدا ڈر گئی تھی۔ کریم کہاں ہے؟ شاویز نے ڈرائیور کا پوچھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں ہے۔ ہدا نے شاویز کے چہرے پہ غصہ دیکھا تو ہچکچاتے ہوئے بتایا، تم یہی منال کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہدا کو اس کی آنکھوں میں جلتے شعلے نظر آئے تھے۔ ہدا منال کے بیڈ سے کچھ فاصلے پہ دیوار کے ساتھ رکھے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ہسپتال کا یہ حصہ نسبتاً پرسکون تھا۔ یہاں مریضوں کا ہجوم نہیں تھا، البتہ وقفے وقفے سے ایک نرس اس حصے کا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ بھی منال اور ڈرائیور کا معائنہ کرنے کے بعد چلی جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہسپتال کا یہ حصہ خاص لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں بس ڈاکٹرز یا ایک اد نرس آ جا سکتی تھی۔ آج صبح جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے منال اور ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ہدا کو بھی بری طرح سے ہلا دیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھنے کے بعد ہدا نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں موند لیں۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو وہ محسوس کر پا رہی تھی۔ اسے بھوک بھی لگی تھی، لیکن پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ اب جا کر اسے اپنے حواسوں میں لوٹی تھی اور سب سے پہلے شاویز کو فون کر دیا۔ وہ جانتی تھی رانا ہاؤس کے مکینوں کو لے کر شاویز کتنا حساس تھا اور یہاں معاملہ اس کی منکوہہ اور بہن کا تھا۔ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ آج صبح جو ہوا مجھے سب سچ سچ بتانا کریم۔ شاویز ڈرائیور کریم کے سامنے حاضر تھا۔ ڈرائیور کی ٹانگ سے گولی نکال دی گئی تھی اور اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اتنے سالوں میں یہ پہلا واقعہ تھا جب ڈرائیور کریم کی گاڑی پہ حملہ ہوا تھا۔ پہلے امن اور خضر پہ حملہ اور اب یہ حادثہ۔ شاویز کا ٹھٹکنا لازمی تھا۔ شاویز کی پوچھنے پہ ڈرائیور نے الف سے یہ تک اسے ساری کہانی سنا دی۔ شاویز غور سے ڈرائیور کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ پریشانی کی لکیریں واضح تھی۔ معاملہ سنگین تھا اور شاویز کا تو یہ سوچ سوچ کر خون کھول رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھر کی لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں ہسپتال تک کون لے کر آیا تم لوگوں کو؟ ڈرائیور کی بات مکمل سننے کے بعد شاویز نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، میں نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا تھا۔ دیکھنے میں وہ یہاں کا نہیں لگتا، پٹھان لگتا تھا۔ اس کے مالک نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ہمیں جلد سے جلد ہسپتال پہنچائے اور وہ شخص ہمیں یہاں ڈاکٹروں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ ڈرائیور کریم عمر کے لحاظ سے 50-55 سال کا تھا، لیکن وہ شاویز کے سامنے تھر تھر کانپتا تھا۔ شاویز سے جھوٹ بولنا تو دور، کوئی بات چھپانا یا ادھر ادھر کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ شاویز اس کا کندھا تھپ تھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب ہسپتال کے ڈاکٹروں اور مالک سے ملنے کا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا ہناوے کہ تم بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہو؟ زیان اور ہناوے علیزے کے گھر سے واپس آ رہے تھے۔ زیان ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ہناوے اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ آج ازمیر ہاؤس میں جو بھی ہوا تھا وہ زیان نے دیکھا اور سنا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ہناوے یہ سب کرنے جا رہی تھی۔ قدم بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ صحیح اور غلط ہوتا ہے، اور میں ایک صحیح قدم اٹھانے جا رہی ہوں جس کا مجھے ذرا بھی ڈر نہیں۔ ہناوے نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ بظاہر گاڑی سے باہر پیچھے کی جانب بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زیان نے اسے آگاہ کرنا چاہا۔ ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے، میں یہ انجام چاہتی ہوں۔ ضروری نہیں جیسا تم چاہو وہی ہو۔ تم امن ملک کو نہیں جانتی ہناوے، وہ بہت ہی شاطر اور چالاک ہے۔ ڈرا رہے ہو مجھے؟ اب کی بار ہناوے نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس سمجھا رہا ہوں کہ یہ آگ کا کھیل ہے، یہ اگر تم شروع کرو گی تو اس کی لپیٹ میں تمہارے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے، زیان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ہناوے ایک پل کے لیے چونکی تھی اور پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زیان اتنا سمجھدار تھا۔ وہ 21-22 سالہ لڑکا جو اوپر سے کافی شوخ و چنچل لگتا تھا، وہ اتنا سمجھدار ہو سکتا تھا اور ایسے سوچ سکتا تھا، یہ ہناوے کو آج پتہ چلا تھا۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ رانا ہاؤس کے جو افراد دیکھنے میں خوش مزاج اور شوخ و چنچل تھے، وہ بھی اپنے اندر گہری سنجیدگی اور سمجھ رکھتے تھے، جیسے زیان، حیدر اور بخت۔ آگ کا کھیل تو امن ملک نے شروع کیا ہے، وہ دوسروں کو جلا رہا ہے، لیکن اب اسے اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں جلنا ہوگا۔ ہناوے رانا اسے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ ہناوے نے ایک عزم سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور دل میں امن ملک کے لیے گہری نفرت تھی۔ زیان بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی کیا تھی اور کیا بن رہی تھی، اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ دیکھیے رانا صاحب، ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن ان تینوں کو یہاں کون چھوڑ کر گیا ہم نہیں جانتے۔ میں تو بعد میں ہسپتال آیا تھا، اس سے پہلے جو لوگ یہاں موجود تھے وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ شخص کون تھا۔ ڈاکٹر فاروقی شاویز کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے مقابل شاویز رانا تھا جو ٹلنے والا ہرگز نہیں تھا۔ کمال ہے ڈاکٹر صاحب، ایک ایسا انسان جسے گولی لگتی ہے وہ آپ کے ہسپتال میں آتا ہے اور آپ کا عملہ بنا کسی سوال کے، بنا کوئی پولیس کیس کیے اتنی آسانی سے اسے داخل کر لیتا ہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ شاویز کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر فاروقی سٹپٹا گیا تھا۔ اسے اپنے ایک طرف کنواں تو دوسری جانب کھائی نظر آ رہی تھی۔
میرے ہسپتال میں قاعدے قوانین سے زیادہ مریضوں پہ توجہ دی جاتی ہے، انہیں اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ شخص جیسے ہی آپ کے فیملی ممبرز کو ہسپتال میں لے آیا، میرے عملے نے انہیں فوراً سنبھالا، لیکن اس سے پہلے وہ اس آدمی سے کچھ کرتے وہ غائب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی نے اپنا لہجہ حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ شاویز گہری نظروں سے ڈاکٹر فاروقی کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو شاویز سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو تھا جو ڈاکٹر فاروقی اسے چھپا رہا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میری منکوہا اور میری بہن پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ وہ لوگ بری طرح سے زخمی ہیں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو آدمی انہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ حملہ آوروں کو جانتا تھا، اور یہ حملہ کس نے کروایا اس تک پہنچا جا سکتا ہے اگر اس شخص کا پتہ چل جائے جو میرے فیملی ممبرز کو یہاں تک لایا تھا۔ شاویز خان کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ خدا اور کریم کے مطابق اسے کسی نے حکم دیا تھا، اور جس نے حکم دیا تھا وہ ایک لڑکا تھا، اور ایک زخمی حملہ آور اسی کی گرفت میں تھا۔ یقیناً وہ جان گیا ہوگا کہ یہ حملہ کس نے اور کیوں کروایا تھا۔ اگر شاویز اس تک پہنچ جاتا تو جان لیتا، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ہم بے بس ہیں۔ اگر ہمارے پاس اس شخص کی معلومات ہوتی تو آپ تک ضرور پہنچاتے۔ ڈاکٹر فاروقی صاف لفظوں میں معذرت کر گیا تھا، جبکہ شاویز یہ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا کہ اس شخص نے ڈرائیور اور منال کا علاج کیا تھا۔ مسز ازمیر کی خضر کو کال آئی تھی۔ ہناوے کے کہنے پہ وہ امن ملک کے خلاف رپورٹ درج کروانے کے لیے مان گئی تھی۔ ہناوے کی ایک اور بے وقوفی پہ خضر کو خوب غصہ آیا تھا۔ وہ مسز ازمیر کو کوئی جواب دیے بنا فون بند کر چکا تھا، اور اب اس کا ارادہ رانا ہاؤس جانے کا تھا، جہاں اس کی ایک عدد منگیتر رہتی تھی جس نے اسے بری طرح سے تپا کے رکھ دیا تھا۔ مسز ازمیر کی کال سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آج کالج نہیں گئی تھی، اور خضر ابھی تک پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا۔ وہ تیار ہو رہا تھا جب اسے مسز ازمیر کی کال آئی تھی۔ وہ دندناتا رانا ہاؤس میں داخل ہوا تھا۔ اسے لان میں ہی نرم گرم دھوپ میں بیٹھی ہناوے نظر آ گئی تھی، جو ہاتھ میں اپنی کتاب لیے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے کتاب پہ لکھے الفاظ کو گھور رہی تھی، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دماغ اس قدر خالی ہو چکا تھا کہ وہ الفاظ اس کے دماغ کے خالی پن میں گم ہوتے جا رہے تھے، اور وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا تم نے عہد کر رکھا ہے کہ تم رانا ہاؤس کی عزت کو خاک میں ملا کر ہی دم لوگی؟ وہ کب وہاں آیا اور اس کے سامنے بیٹھے ہناوے کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ گہری سوچ کا شکار تھی، لیکن اسے پکارنے پر وہ جیسے خیالوں سے چونک کر باہر آئی تھی۔ اس نے حیرت سے خضر کو دیکھا کہ اب اس سے کیا غلطی ہوئی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے خضر کو دیکھ رہی تھی جب وہ اسے تکتے پا کر دوبارہ بولا، تمہیں کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے امن ملک کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرانا اور پھر اس کو مجرم ثابت کرنا؟ خضر نے دوسرا سوال کیا، اور اب ہناوے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس متعلق بات کر رہا تھا۔ آسان یا مشکل کی بات نہیں ہے، میں علیزے کو انصاف دلانا چاہتی ہوں، ہناوے نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہناوے، آخر تم بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ جتنی تکلیف امن نے علیزے کو جیتے جی دی ہے، اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یقین کرو وہ اسے مرنے کے بعد بھی بہت تکلیف پہنچائے گا، وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ خضر نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ ہناوے کی سورج کی جانب پش تھی، جبکہ سورج کی کرنیں سیدھا خضر کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ اس کے وجیح چہرے پہ تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ تو کیا میں اس خوف سے پیچھے ہٹ جاؤں کہ وہ خطرناک انسان ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں اس نے امن کا کیا حال کیا؟ آپ کو پتہ ہے علیزے کتنی تکلیف میں مری ہے؟ یہ تکلیف تو اسے بھی اٹھانی ہوگی، اور اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ علیزے کے گھر والے مان گئے ہیں، اور میں نے رحمان بھائی سے بات بھی کر لیا، وہ یہ کیس لڑنے کو تیار ہیں۔ ہناوے کا گلا روند گیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، لیکن بات کے اختتام پہ وہ خود پہ قابو پا چکی تھی۔ یہ صرف علیزے کی بات نہیں ہے ہناوے، تمہارے پاگل پن نے اسے پاگل بنا دیا ہے، اور اب وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ امن ملک کو جوش سے نہیں ہرایا جا سکتا۔ خضر نے اس کے جنگل میں رقص کرنے والے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں امن نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والی، تم میرا ساتھ دو تب بھی، نہ دو تب بھی، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ خضر اس کی بات پہ سر تھام کر رہ گیا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جانے سے روکا۔ بیٹھ جاؤ ہناوے۔ خضر اس کی ہٹ دھرمی سے واقف تھا، وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اب جب کہ علیزے کے گھر والے راضی تھے تو وہ اعتراض کرنے والا کون ہوتا تھا؟ وہ بس ہناوے کو سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کو تیار تھی۔ خضر کے کہنے پہ ہناوے بنا کچھ بولے واپس بیٹھ چکی تھی، اور اب دھیان سے خضر کی بات سن رہی تھی۔ منال کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک اجنبی جگہ پہ دیکھ کر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آج صبح ہونے والا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا تھا۔ وہ نیند آور دواؤں کے زیر اثر سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ ہسپتال میں تھی، بلکہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اغوا ہو گئی تھی، اور اسی خوف نے اسے چیخنے چلانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ خدا، ڈرائیور انکل کہاں ہو سب؟ میں نہیں جاؤں گی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی، اور منال نے فوراً ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا تھا، جیسے ابھی کانچ ٹوٹ کے اسے لگاؤ۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر صوفے پہ سوئی ہدا گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، اور شاویز جو اسی جانب آ رہا تھا وہ چلانے کی آوازیں سن کر منال کے کمرے کی جانب بھاگا۔ منال، کیا ہوا تمہیں؟ ہدا نے لپک کر اسے سنبھالا، جو دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے گولیوں کی آوازوں سے بچنا چاہتی تھی۔
جو کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ پہ لگ رہی تھیں۔ مجھے نہیں جانا۔ اسے اب لگ رہا تھا جیسے وہ نقاب پوش اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکال رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شاویز تیزی سے چیختی چلاتی منال کی جانب بڑھا تھا جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، چھوڑو مجھے۔ منال بری طرح سے چلا رہی تھی۔ پتہ نہیں بھائی اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہدا نے رونی صورت بنا کر شاویز سے کہا۔ منال کی حالت دیکھ کر اسے خوف آیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں، تم جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ، شاویز نے گھبرائی ہوئی ہدا سے کہا جو نم آنکھیں لیے اس بات میں سر ہلاتی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ منال ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے۔ شاویز نے اس کے کانوں پہ جمے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے نہیں جانا، ماما، شاویز بچاؤ۔ وہ شاویز کا ہاتھ جھٹکتی چلا رہی تھی اور مدد کے لیے بھی اسے ہی پکار رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا لیکن وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ذہنی طور پر منال اب تک اسی جگہ پہ تھی جہاں یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ شاویز کے ہاتھ جھٹکتی خود کو اس سے بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پہ منال کے ہاتھ پہ لگی ڈرپ کی سوئی نکل چکی تھی اور اب ہاتھ سے خون بہنے لگا تھا۔ یہ اتنی جلدی ہوا تھا کہ شاویز اس کی حالت سمجھ نہیں پایا تھا۔ جب اسے بیڈ سے نیچے اترتے دیکھا تو شاویز کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب مڑا اور اسے بازو سے تھام کر خود کے قریب کیا تھا۔ شاویز۔ وہ شاویز کی گرفت میں مچلتی اسے ہی پکار رہی تھی۔ جب انسان تکلیف میں ہو تو جو شخص اس کے دل میں ہوتا ہے یا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے عموماً اسے پکارتا ہے۔ منال، میں شاویز ہی ہوں۔ شاویز نے ایک بازو پھیلا کر منال کو خود کے قریب کیا ہوا تھا جبکہ دوسرے سے وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ منال کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آدمی اب اسے زبردستی گاڑی میں ڈال رہا تھا۔ منال ہوش میں آؤ، دیکھو میں شاویز ہی ہوں۔ شاویز نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے جھنجھوڑا اور پھر اونچی آواز میں چلا کر اسے اپنے وہاں موجود ہونے کا احساس دلایا۔ جھنجھوڑے جانے پہ منال ایک پل کو ساکت ہوئی تھی اور پھر خالی نظروں سے شاویز کو دیکھا جو اسے تھامے کھڑا تھا۔ شاویز؟ اس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو کر شاویز کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ جلدی چلے ڈاکٹر، پتہ نہیں منال کو کیا ہو گیا ہے۔ خدا تب تک ڈاکٹر فاروقی کو ان کے آفس سے بلا لائی تھی۔ ڈاکٹر فاروقی کے ساتھ مزید ایک اور ڈاکٹر اور نرس تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچے تب تک شاویز منال کو بیڈ پہ لٹا کر اس کے خون بہتے ہاتھ پہ رومال باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ہٹیں پلیز، ہمیں چیک کرنے دیں۔ ڈاکٹر فاروقی نے شاویز کو منال سے دور کیا اور خود اس کی بند آنکھوں کو کھول کر اس کا معائنہ کر رہے تھے۔ نرس نے منال کے ہاتھ پہ پٹی کی تھی۔ اچھی طرح منال کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر فاروقی سنجیدگی سے گویا ہوئی ہے۔ ان کی حالت سے لگتا ہے کہ ان کے دماغ پہ آج صبح والے حادثے کا گہرا اثر ہوا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ تو یہاں موجود ہیں لیکن ذہنی طور پہ ابھی تک وہی موجود ہیں۔ ہم نے انہیں نیند آور انجیکشن لگا دیا ہے اور ہمیں ان کے کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے۔ آپ لوگ دعا کریں آپ کی وائف اس حادثے سے باہر نکل آئے مسٹر رانا۔ ڈاکٹر فاروقی نے شاویز کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے منال کی ذہنی حالت کا بتایا۔ شاویز کو حیرانی اور پریشانی دونوں ہوئی تھی۔ یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد شاویز وہیں منال کے بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ہیلو ہدا، کہاں ہو تم؟ 4 بجنے والے ہیں، کالج سے نہیں آئے تم لوگ ابھی تک؟ اور نہ ہی کریم واپس آیا ہے، کہاں ہو تم؟ شہناز تائی جو ہدا کو فون کر کے پاگل ہو گئی تھی اب اس کے فون اٹھانے پر بےتابی اور پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہم ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دیر تک گھر آ جائیں گے، ہدا نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بتایا، ورنہ اس کا دل بھی رونے کو کر رہا تھا۔ شاویز بھی فون نہیں اٹھا رہا میرا، جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے، مجھے سب سچ بتاؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ شہناز تائی نے دوبارہ پوچھا۔ جی، وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہمارا، منال اور کریم انکل کو چوٹ آئی ہے، ہم ہسپتال میں اور شاویز بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ یا اللہ خیر، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، زیان بھائی آ رہے ہیں مجھے لینے، میں گھر آ کر بتاتی ہوں سب۔ ہدا شہناز تائی کا جواب سنے بنا ہی فون بند کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ منال کی حالت نے اسے ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ وہ اب بے صبری سے زیان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جسے شاویز نے بلایا تھا تاکہ وہ ہدا کو گھر پہنچا سکے۔ منال کی حالت کے پیش نظر اسے گھر نہیں بھیجا جا سکتا تھا اور ڈرائیور کا زخم بھی تازہ اور گہرا تھا۔ فون سننے کے بعد ہدا باہر ہی راہداری میں رکھی کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔ اسے بھی آج والے حادثے کا سوچ کر رونا آ رہا تھا لیکن وہ خود پہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ آج والے حادثے کا اثر دوست پہ بھی ہوا تھا۔ امن کوما میں چلا گیا تھا، روئی تو وہ بھی تھی لیکن اس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنے دل کا حال کہہ سکتی۔ شاویز کا منال کی فکر کرنا اسے اچھا لگا تھا اور ان دونوں کا رشتہ بھی ایسا ہی تھا جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا۔ حنابے اور خضر کی ابھی صرف منگنی ہی ہوئی تھی لیکن خضر حنابے کو بہت عزیز رکھتا تھا اور ایک وہ تھی جس نے خضر کو اتنا چاہا تھا لیکن وہ اسے کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ خود کے بے مول سا ہونے کا احساس اس کی آنکھیں بھر لایا تھا اور وہ سسک اٹھی تھی۔ ہدا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید روتی کسی نے اسے پکارا تھا۔ ہدا نے سر اٹھا کر دیکھا تو راہداری میں زیان حیدر کے ساتھ کھڑا تھا۔ زیان بھائی؟ ہدا تڑپ کر زیان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے مضبوط پناہ گاہ لگا تھا۔ یہ شاید زندگی کا پہلا موقع تھا جب ہدا نے اپنے سے 1.5-2 سال بڑے زیان کو بھائی کہا تھا۔
وہ اب اس کے سینے سے لگی سسک رہی تھی۔ کیا ہوا ہدا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ضیاء نے بڑے بھائی کا فرض ادا کرتے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے چپ کروایا۔ وہ منال، ہدا نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن ہچکیوں کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ضیاء نے اسے ساتھ لگائے دیوار کے ساتھ رکھے صوفے کی جانب بڑھا اور پھر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ریلیکس ہو جاؤ ہدا، سب ٹھیک ہے، حیدر نے اس کی دوسری جانب بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ دونوں بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھا رہے تھے۔ آؤ دیکھتے ہیں منال کو۔ ضیاء نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اٹھا اور پھر وہ تینوں کمرے میں داخل ہوئے۔ شاویز منال کے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھا تھا۔ منال کے سر پہ پٹی اور چہرے پہ زخم دیکھ کر حیدر اور ضیاء کو دلی افسوس ہوا تھا۔ ضیاء نے حیرت سے شاویز کو دیکھا تھا۔ وہ آج تک شہناز بیگم یعنی اپنی ماں کے علاوہ کبھی کسی عورت کے بیڈ پہ نہیں بیٹھا تھا۔ وہ قدسیہ بیگم یعنی دادی ماں کے کمرے میں بھی جاتا تھا تو ایک فاصلے پہ بیٹھتا، پھر چاہے قدسیہ بیگم اسے اپنے پاس بلا لیتی، اور آج یہ پہلی دفعہ تھا جب شاویز کسی لڑکی کے بیڈ پہ اس کے اتنے قریب بیٹھا تھا اور وہ لڑکی اس کی منکوہا تھی۔ ضیاء کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک وقت تھا جب منال اسے پسند تھی، وہ اسے اچھی لگتی تھی، لیکن پھر اسے رشتہ ذیشان سے کر دیا گیا اور پھر حادثاتی طور پہ شاویز سے ہو گیا۔ تبھی اس کی پسند ختم ہو گئی تھی یا اس نے کر دی تھی، یہ تو وہی بہتر جانتا تھا، لیکن آج شاویز کو اس کی یوں فکر کرتے دیکھ ضیاء کو اچھا لگا تھا۔ بے شک وہ مضبوط ہاتھوں میں گئی تھی اور اسے یقین تھا اللہ جس کو جو عطا کرتا ہے وہ اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ شاویز، حیدر نے اسے پکارا تھا۔ وہ شاید کسی گہری سوچ میں تھا، تبھی ان کے آنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آواز پہ شاویز نے پلٹ کر دیکھا اور پھر ضیاء اور حیدر کو دیکھ کر جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن منال ٹھیک نہیں ہے، چلو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں، یہاں ڈاکٹرز نے باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ شاویز کی بات پہ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میری بہن ہو نا، بہادر اور مضبوط، ہمت رکھو، ابھی تم گھر چلی جاؤ گی موم کے پاس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاویز نے ہدا کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کا گال تھپ تھپایا۔ ہدا بے ساختہ مسکراتی تھی۔ بے شک شاویز پہلے اسی کے پاس آیا تھا، پھر اس نے منال کی حالت دیکھی تھی، وہ اسے بہادر سمجھتا تھا۔ ہدا کو اپنے دل سے بھاری بوجھ ہٹتا محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا اگر خضر نہیں تھا؟ اس کے دو بھائی تو اس کے پاس تھے، ضیاء اور شاویز، اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ تم بیٹھو یہاں، ہم ابھی آتے ہیں واپس۔ وہ اسے منال کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر کے حیدر اور ضیاء کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ طمانت سے مسکراتی صوفی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ البتہ منال کو یوں بے ہوش دیکھ کر اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ اس کی صرف دوست ہی نہیں بلکہ اس کی بھابھی بھی تھی جو ہمیشہ پرسکون رہتی تھی۔ خدا نے دل سے منال کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کی تھی۔ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ حیدر پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، جب تک منال ٹھیک ہو کر گھر نہیں چلی جاتی میں اس کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ شاویز نے کوئی بھی رائے دینے سے انکار کیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کسی دشمن نے ہمارے خاندان پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت کی ہو، یا تو یہ شخص بہت ہی بے وقوف تھا یا پھر بہت ہی شاطر جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا۔ حیدر نے 100% درست بات کی تھی۔ شاویز رانا کا نام سن کر اکثر طاقتور لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، معاملہ جتنا سیدھا نظر آ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ حملہ آوروں کے ساتھ ساتھ وہاں کوئی اور بھی تھا جس نے ان تینوں کی حفاظت کی ہے اور ان تینوں کو یہاں اس اسپتال تک پہنچایا، لیکن وہ بہت شاطر ہے، اس نے خود تک پہنچنے والے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ اس حادثے کا ذمہ دار اور تینوں کو اس حادثے سے بچانے والا دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک تک ہم پہنچ گئے تو دوسرے تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ کیا مطلب شاویز بھائی، تیسرا کون تھا جس نے بچایا؟ ضیاء الجھا۔ بتاتا ہوں، صبر رکھو۔ اور پھر شاویز نے آج والے واقعے کی ساری کہانی ان دونوں کو سنائی، جس سے حیدر اور ضیاء کے چہرے پہ بھی تفکر کی لکیریں ابھریں۔ ان تینوں کے ذہن میں اس وقت ایک ہی سوال تھا کہ آخر وہ شخص کون تھا جس نے احسان بھی کیا تھا اور اپنی شناخت بھی چھپا لی؟ آخر کیوں؟ بھائی میں جاب کرنا چاہتی ہوں، کافی عرصہ ہو گیا مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ لاؤنج میں اس وقت رحمان بھائی، نمل اور ماریا بیگم تھیں، جو نمل اور اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے اسلام آباد آئی تھیں۔ انہیں تو منال کے حادثے کی خبر تک نہیں تھی۔ نمل تو شاویز اور منال کے نکاح کے اگلے دن ہی رانا ہاؤس چھوڑ آئی تھی اور پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، وہ تب سے یہیں رہ رہی تھی۔ NGO کی جاب وہ شادی سے پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے صحافت کی پڑھائی کی تھی اور اب وہ اسی شعبے میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی۔ کیوں؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں جو اب تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ پہلے کیا کم دکھ دی ہے تم نے جو اب رہی صحیح کسر پورا کرنا چاہتی ہو؟ اس سے پہلے رحمان بھائی کو جواب دیتے ماریا بیگم نے نمل کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ نمل کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ بے شک اس نے اپنی ماں کا مان توڑا تھا، لیکن وہ وجہ بتانے سے قاصر تھی۔ امی جان پلیز بھول جائیں اس بات کو، جو ہونا تھا ہو گیا اور جو ہوتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر نمل آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، ویسے بھی اسے اپنی پسند کا پورا حق حاصل ہے۔ رحمان بھائی نے فاریہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جی امی جان، رحمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نمل ماشاءاللہ ایک بہت ہی باصلاحیت لڑکی ہے، اسے اپنا آپ منوانا چاہیے اور ہم اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔
ثنا بھابھی جو چائے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تھیں، انہوں نے نمل کا ساتھ دینا ضروری سمجھا۔ جو کرنا ہے کرو، میری تو پہلے بھی نہیں مانی کسی نے، اور اب کیا سنیں گی؟ ماریا بیگم نے ناراضی سے کہا اور اپنی گود میں سوئے اپنے ننھے سے پوتے کو پیار کرنے لگ گئیں۔ نمل نے بے بسی سے رحمان بھائی کو دیکھا، جنہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بے فکر رہنے کا کہا تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا، اور نمل اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہدا کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ شہناز بیگم ابھی اسے سر درد کی دوائی اور دودھ دے کر اس کے کمرے سے گئی تھیں۔ ہدا آج والے واقعے کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ زیان اور حیدر اسے گھر واپس لے آئے تھے، جبکہ شاویز ابھی بھی منال کے پاس تھا۔ اگر وہ دونوں اغوا ہو جاتی، اگر وہ انجان شخص انہیں نہ بچاتا تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ ہی ہدا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگتی تھی۔ دودھ کا گلاس میز پہ رکھتے ہدا نے موبائل اٹھایا تو نمبر دے کر حیران رہ گئی۔ بخت کا فون تھا۔ جب سے وہ گیا تھا اس نے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، اور نہ وہ واپس آیا تھا۔ ہدا کو حیرت ہوئی تھی کہ اس نے ہدا کو فون کیا تھا، وہ تو جیسے اسے بھول ہی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ہدا نے نہ جانے کیوں فون اٹھاتی سلام کیا، ورنہ وہ کبھی پہل نہیں کرتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بخت کی گمبھیر اور سنجیدہ سی آواز ابھری تھی، اور پھر ایک پل کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ بخت اس سے شدید ناراض تھا، ویسے بھی اسے کسی پہ زبردستی مسلط ہونے کا ہرگز شوق نہ تھا۔ دوسرا وہ فوجی تھا، فوجی جس کے پاس اپنوں سے بات کرنے کا بھی وقت کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج اس نے ہدا کو فون کیا تھا، وہ اس سے ناراض ہی صحیح، لیکن جس حادثے کی خبر اسے حیدر نے دی تھی اس کے بعد سے وہ بے حد بے چین تھا۔ وہ ہدا سے بات کر کے اس کی خیریت پوچھنا چاہتا تھا۔ یہ وہ جان چکا تھا کہ وہ ٹھیک تھی، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ کیسی ہو ہدا؟ بخت نے خاموشی کو توڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ جانے کیوں ہدا عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ کوئی چوٹ تو نہیں آئی نا؟ دوسرا سوال موجود تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہدا کو حیرت ہوئی تھی، اس نے صرف ہدا کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس بار خاموشی کا وقفہ لمبا ہوا تھا۔ ہدا کو یہ خاموشی خوفناک لگی تھی۔ اس نے گھبرا کر خاموشی کو توڑا۔ آپ کیسے ہیں؟ ہدا نے پہلی بار اسے آپ کہا تھا، اور پہلی بار ہی ان کی فون پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وقت نے 4 لفظی جواب دیا۔ شاید وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ہدا کے الفاظ آج بھی اسے یاد ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ اپنے خیال رکھا کرو۔ اور بخت کی بات نے ہدا کو حیران ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کسی نے آج تک اسے ایسا نہیں کہا تھا، اور وہ شخص اس کی فکر کر رہا تھا۔ اوکے، پھر کبھی بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ہدا کو خاموش پا کر بخت فون بند کر چکا تھا، اور ہدا جو اس کی بات پہ حیرت میں گم تھی، وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا، اور اب خاموش موبائل اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ہدا نے بخت کی باتوں پہ غور کرتے ہوئے موبائل واپس رکھا، اور پھر کمبل اوڑھنے کے بعد لیٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بخت کے بارے میں کچھ سوچ پاتی، دن بھر بیٹھے رہنے کے باعث وہ تھک چکی تھی۔ نیند اس پہ حملہ آور ہوئی، اور وہ چند ہی پل کے اندر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ زیان، حیدر اور ہدا کو رخصت کرنے کے بعد شاویز کریم کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے واپس منال کے پاس آ گیا تھا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی۔ یہ زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا، لیکن اس میں سہولت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ لائٹ بند کرتا وہ ہلکی نیلی روشنی والا بلب جلاتا منال کی جانب بڑھا، اور پھر اس کے پاس بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ غور سے منال کے چہرے کو تکنے لگا تھا، جس پہ سونتے میں بھی تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے اغوا ہونے کا سوچ کر ہی اسے بھی جھرجھری سی آ گئی تھی۔ عجیب لڑکی تھی منال، جس نے آج شاویز کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کا اتنے مان سے شاویز شاویز پکارنا شاویز کو کسی گہری سوچ کا شکار کر گیا تھا۔ وہ اسے اپنی تکلیف میں ایسے پکار رہی تھی جیسے شاویز سے اس کا برسوں پرانا رشتہ تھا، جیسے وہاں اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد جب بھی شاویز اور منال کا سامنا ہوا تھا، وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر گزر جاتی تھی۔ اس میں منکوحہ والے نخری ادائیں نہیں تھیں، اور نہ منال نے کبھی اس رشتے کا حوالہ دے کر شاویز سے کچھ کہا تھا۔ شاویز کے پاس تو اسے دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن منال کی وجہ سے کبھی شاویز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ فطرتاً تھوڑی ڈرپوک اور نازک سی تھی، شاید اسی لیے اسے شاویز کی زندگی میں داخل کیا گیا تھا، تاکہ شاویز اس کی حفاظت کر سکے۔ وہ صرف اس کی کزن ہی نہیں، اس کی منکوحہ بھی تھی، پورا حق رکھتی تھی اس پہ، لیکن کبھی جتلایا نہیں تھا۔ آج سے تمہیں میں خود کالج چھوڑنے جاؤں گا، اپنی حفاظت کے لیے تم نے مجھے پکارا تھا نا، تو یقین کرو آج میں شاویز رانا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، صرف تمہاری ہی نہیں، رانا ہاؤس میں موجود سبھی لڑکیوں کی۔ اب میں سب ڈرائیور یا کسی اور کے سپورٹ نہیں کر سکتا۔ شاویز نے اس کا ہاتھ تھاما جس سے خون نکلا تھا، اور پھر اسے سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کس اثر یا کسی کمزور لمحے کی گرفت میں تھا جو یہ سب کہہ رہا تھا، لیکن منال کی بدقسمتی تھی کہ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی بھی تو یہ دیکھ کر شاید دوبارہ بے ہوش ہو جاتی، اس لیے اس کا بے ہوش ہونا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید ان اجنبی سے احساسات اور جذبات میں بہتا رہتا، موبائل پہ ہونے والی وائبریشنز نے شاویز کو چونکنے پہ مجبور کیا۔ اس نے منال کا ہاتھ چھوڑا اور موبائل کی اسکرین پہ چمکتے خضر کے نمبر کو دیکھتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اچھی طرح سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔
کیسے ہو خضر؟ وہ متوازن لہجے میں خضر سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والا ہی جذبات کی رو میں بہنے والا شاویز اب غائب ہو چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، منال کیسی ہے؟ خضر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں وہ اب بہتر ہے، گہری نیند کے زیر اثر ہے۔ سوچ لو شاویز، کہیں ہم اس معاملے کو دبا کر غلطی تو نہیں کرے؟ مجھے تفتیش کر لینے دیتے نا، کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جاتا۔ شاویز نے اس معاملے کو پولیس کیس بنانے سے منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا گھر کے بندے کا پولیس میں ہونے کا اتنا فائدہ ہونا چاہیے کہ گھر کی بات گھر تک رہے، میڈیا تک نہ جائے۔ یہ کیس پولیس کیس بنتا تو خبر میڈیا تک ضرور جانی تھی، جو شاویز نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے، میں اس معاملے کو اپنے طور پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس ہسپتال کا مالک بہت کچھ چھپا رہا ہے مجھ سے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ تیسرا شخص کون ہے بیچ میں، جس نے مدد بھی کی اور اب اپنی شناخت بھی چھپا رہا ہے۔ وہ راہداری میں ٹہلتے ہوئے خضر سے بات کر رہا تھا، چہرے پہ گہری سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں ایک بار میں آ جاتا ہاسپٹل تو یہ جو ڈاکٹر ہے فاروقی صاحب، اس نے مجھے دیکھ کر خود ہی سب اگل دینا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو خضر، لیکن کچھ اور بھی ہے جو چھپا ہوا ہے، جو تمہاری زندگی سے جڑا ہے، شاویز نے پراسرار انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا چھپا ہوا ہے؟ شاویز چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ہی تھا۔ ہدا نے مجھے بتایا کہ جس شخص نے ان کی مدد کی تھی اور اغواکاروں سے بچایا، اس نے ہناوے کا پوچھا تھا۔ شاویز کی بات پہ خضر کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ اب کی بار صحیح معنوں میں اس کے وجی چہرے پہ پریشانی کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ ہاں ہناوے کا۔ وہ بے تابی سے گاڑی تک پہنچا تھا اور پھر پریشانی سے ہناوے کا پوچھ رہا تھا، اور جیسے ہی ہدا نے بتایا کہ ہناوے گھر پہ ہے تو وہ خاموش ہو گیا، پرسکون سا۔ شاویز نے جو ہدا سے سنا وہ خضر کو بتا دیا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے اپنے معاملات کو اپنے طریقے سے نپٹا سکیں۔ امن ملک خضر کے لبوں سے بھی اختیار پھسلا تھا۔ ایک ہی شخص تھا جو ہناوے کے لیے اتنا پاگل تھا، جو شاید اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا، اور خضر کی معلومات کے مطابق امن ابھی تک مری میں تھا، بلکہ اس نے یہیں پہ گھر خرید لیا تھا۔ امن ملک؟ شاویز چونکا تھا۔ ہاں امن ملک، وہ شخص جس نے ان تینوں کو بچایا وہ یقیناً امن ملک تھا۔ کیوں بچایا وہ میں اچھے سے جانتا ہوں، ایک وہی ہے جو اپنی طاقت کا استعمال بہت اچھے سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب امن ملک سے اس شخص کا سراغ مل سکتا ہے جس نے رانا ہاؤس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ شاویز کے چہرے پہ غصے کی جھلک ابھری، اس کی آنکھوں میں حملہ کروانے والے کا خیال آتے ہی شعلے بھڑکنے لگتے تھے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، امن ملک وہ شاطر انسان ہے، وہ اس بات کا پتہ لگنے نہیں دے گا کہ بچانے والا وہ تھا یا اس کا اس معاملے میں کوئی ہاتھ تھا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر خاموشی سے چلنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ رانا خاندان کو نقصان پہنچانے کی ہمت کس نے کی ہے، اور تم امن ملک کو دیکھو۔ خضر نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے کہا۔ رات کی اس پہرہ داری میں ٹھنڈ تھی، موسم کافی حد تک بدل گیا تھا، لیکن رات میں ٹھنڈ ہو جاتی تھی۔ کندھوں پہ چادر پھیلائے شاویز پروقار چال سے منال کے کمرے کے باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی آرام کرو، امن ملک کے متعلق باقی معلومات میں نکلواتا ہوں۔ ویسے بھی بہت جلد وہ میری حراست میں ہوگا، اس بار اسے گرفتار کرنے کا پکا بندوبست ہو چکا ہے۔ خضر استہزائیہ لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ شاویز کچھ سوچتا آہستگی سے دروازہ کھول کر کمرے میں چلا گیا۔ اندر چھوٹی سی میز پہ رکھا لائٹر اٹھایا اور سگریٹ کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کر سوئی ہوئی منال پہ ایک نظر ڈال کر دوبارہ واپس باہر نکل گیا۔ اب وہ سگریٹ سلگائے راہداری کے آخر میں بنی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گہری مونچھوں تلے دبے لبوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ رات کی اس پہر روشنیوں سے چمکتا شہر کسی کہکشاں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں اسی لیے کھڑا تھا تاکہ سگریٹ کا دھواں یہاں سے باہر خارج ہو سکے۔ آنکھوں میں جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ وہ پچھلی رات بھی رات دیر تک زمینوں کی فائلوں سے سر کھپاتا رہا تھا، اور آج تو ویسے ہی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ملک خاندان، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آج سالوں بعد ملک خاندان کے کسی فرد کا نام سامنے آیا تھا۔ شاویز کی چھٹی حس مستقبل کی کسی انہونی کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، یہ غلط ہونے جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ماضی کی بھول بھلیوں میں گم تھا، جبکہ دھند میں لپٹی شبنمی سی رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی۔ اللہ بیڑا غرق کرے ایسے منحوس لوگوں کا جو معصوم بچیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ماریا بیگم منال کے پاس بیٹھیں اور پورے دل سے عادل شبیر کو بددعائیں دے رہی تھیں، جس کی وجہ سے منال کی یہ حالت ہوئی تھی۔ اگلے دن شام میں منال کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ شاویز کو اپنے پاس اپنے ساتھ دیکھ کر اس کی حالت کافی سنبھل گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ یہ حادثہ زیادہ بڑا اور برا نہیں تھا، لیکن گولیوں کے چلنے اور خون کو دیکھنے کے بعد وہ نارمل نہیں رہ پائی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے منال کو واپس آئے۔ ماریا بیگم آج صبح اسلام آباد سے لوٹی تھیں۔ شاویز نے رانا ہاؤس میں سب کو منال کی حالت کے بارے میں ماریا بیگم کو بتانے سے منع کیا تھا، اور سب نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ نمل کا بھی دن میں فون آیا تھا، وہ کافی پریشان تھی۔ پھر منال نے اسے اپنے ٹھیک ہونے کی تسلی دی تھی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاویز اور عثمان رانا یعنی نمل کے بابا کی وجہ سے جنہوں نے اسے اب رانا ہاؤس میں آنے جانے سے منع کیا تھا، وہ رانا ہاؤس منال سے ملنے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے فون پر ہی اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ماریا بیگم تو منال کے ماتھے پہ بندی پٹی دیکھ کر ہی غش کھانے لگی تھی۔ ارے امی بس کر جائے، میں ٹھیک ہوں۔
ان کی بددعاؤں سے عاجز آ کر بالآخر منال بول ہی پڑی، کیسے بس کر جاؤں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ جو گولی ڈرائیور کو لگی وہ تمہیں یا ہدا کو لگ جاتی تو کیا ہوتا؟ امن کی حالت دیکھی ہے، بیچارہ کوما میں چلا گیا ایک گولی لگنے کی وجہ سے۔ اللہ اس شخص کو کڑی سزا دے جس نے معصوم بچے کی یہ حالت کی ہے، اس کا دکھ نہیں جاتا مجھے تو۔ فاریہ کیسے تڑپتی ہے اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر، یہ تو بس میں جانتی ہوں۔ اللہ بھلا کرے اس انجان شخص کا جس نے تم لوگوں کو بچایا۔ جانے امن ملک خوش نصیب یا بد نصیب کہ اسے دعا اور بددعا ایک ساتھ مل رہی تھی، جبکہ منال تو ابھی تک شاویز کی اس فکر کرنے والے روپ میں کھوئی ہوئی تھی جیسے اس نے ہسپتال میں منال کا خیال رکھا اور پھر اسے گھر لے کر آیا۔ بے شک اس نے زیادہ بات نہیں کی تھی اور پچھلے 2 دنوں سے وہ اس کا حال تک پوچھنے نہیں آیا تھا، جانے کہاں مصروف تھا، لیکن ہسپتال سے گھر تک جو روپ منال کو شاویز کا دیکھنے کو ملا وہ انوکھا تھا، جس نے منال کی ساری تکلیف جیسے اڑن چھو کر دی تھی۔ جب ہمارا محبوب شخص ہماری فکر کرتا ہے تو وہ لمحے بڑے ہی پرلطف ہوتے ہیں۔ انتر تک سرشار کرنے والے اور منال اس وقت اس سرشاری کے زیر اثر تھی اور غلطی سے بھی اس ٹرانس کی کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ کبھی خود کو تجھ میں سمو کر میں لکھوں چاہتوں کے مکالمے، کبھی نام اپنا نکال لوں تیرے نام کی کسی فال سے، جو تیرے خیال کو جاؤ داں، جو میرے سخن کو امر کرے، وہی ایک لمحہ تراش لوں تیرے ہجر کے ماہ سال سے۔ مری کی اس خوبصورت سے گھر میں امن ملک ورزش کرنے میں مگن تھا۔ وہ بٹر فلائی مشین کی کرسی پہ بیٹھا اپنے مضبوط بازوؤں سے مشین کی فلائز کو پھیلا اور سکیڑ رہا تھا۔ وہ بنا بازوؤں کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اس کی کسرتی بازو اس ورزش کے دوران مکمل طور پہ نمایاں ہو جاتے تھے۔ جم روم میں دھیمی آواز میں شاعری چل رہی تھی اور اس زور طلب ورزش کو وہ کسی خیال کے ذریعے اثر آرام سے کر رہا تھا۔ کبھی نام اپنا نکال لوں تیرے نام کی کسی فال سے، ایک شعر بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا اور ہناوے کا چہرہ اس کے تصور کے پردے پہ خوبصورتی سے عیاں تھا۔ کتنا خوشکن احساس تھا اس کا کہ اس مشکل کام میں بھی امن کو لطف آ رہا تھا۔ وہ اسی خیال میں کھویا ہوا تھا کہ پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی، لیکن وہ آواز امن تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ اس کے تصور میں تو ہناوے اس کے ساتھ تھی اور کھلکھلا رہی تھی، اس کی ہنسی کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گھبرایا سا خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شاعری کی آواز آہستہ کی، لیکن امن کی کیفیت میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ وہ اب بھی اپنے کام میں مگن تھا، یا شاید وہ شاعری سن ہی نہیں رہا تھا۔ صاحب، خان نے ادب سے ایک جانب کھڑے ہوتے ہوئے پکارا۔ ہاں بولو۔ امن نے اس کی آواز سن لی تھی لیکن آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی ناگواری ابھری تھی۔ اسے خان کا اس وقت آنا نہیں بھایا تھا۔ وہ اس کے اور ہناوے کے درمیان کباب میں ہڈی کی مانند ثابت ہوا تھا۔ وہ باہر پولیس آئی ہے، خان نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتی ہوئے بتایا۔ پولیس؟ کس سلسلے میں؟ امن نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ پتہ نہیں، وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی آئی ہیں۔ خان نے اشارہ کیا تھا۔ کون؟ امن ابھی تک اپنے کام میں مگن تھا۔ صرف 5 منٹ باقی تھے، اس کی ورزش کا وقت متعین تھا اور وہ اس وقت سے 1 آدھ منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے خان کوئی جواب دیتا، کمرے کا دروازہ ٹھاک کی آواز سے کھلا اور پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ وہ اس انداز میں آئے تھے جیسے امن ملک کو نہیں بلکہ کسی دہشت گرد کو پکڑنے آئے ہوں۔ ہاتھوں میں انہوں نے پستولیں تھامی ہوئی تھیں۔ امن نے ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر گھڑی پہ نظر دوڑائی۔ ابھی 4 منٹ باقی تھے۔ وہ اتنے سارے پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر چونکا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں پر ابھی تک وہی اطمینان تھا اور چہرے پہ پولیس والوں کو دیکھ کر ناگواری ابھری تھی۔ امن ملک، کیسے ہو؟ خضر حیات اپنے مکمل یونیفارم میں کمرے میں داخل ہوا اور امن کو دیکھ کر پوچھا۔ خوش آمدید ایس پی صاحب۔ امن اسے دیکھ چکا تھا، وہ اسے دیکھ کر بھی اپنے کام میں مشغول رہا تھا۔ ویسے کیا انٹری ماری ہے؟ اتنی ساری فوج کے ساتھ کسی دہشت گرد کو پکڑنے آئے ہو کیا؟ امن کے چہرے پر ابھی تک وہی اطمینان تھا، البتہ اس کی سانس ہلکی سی پھولی ہوئی تھی، چہرے پہ پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ دہشت گرد سے بھی خطرناک انسان ہے ایک، اسے سسرال لے جانے آئے ہیں۔ خضر کی بات پہ امن کا کہکا ابھرا تھا، لیکن اس نے اپنی پوزیشن اور توازن کو نہیں چھوڑا۔ کیا واقعی؟ اس کا انداز لطف اٹھانے والا تھا۔ گرفتار کرو اسے۔ خضر کے کہنے پہ پولیس اہلکار آگے بڑھے۔ اس سے امن کا اس حد درجہ اطمینان سلگا رہا تھا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو 2 منٹ رہتے ہیں، تب تک مجھے میرا جرم بتا دو۔ امن نے پولیس اہلکاروں کو دیکھتی ہوئے کہا، جبکہ سنایا اس نے خضر کو تھا۔ میں بتاتی ہوں کیا جرم ہے تمہارا، ایک نسوانی آواز ابھری۔ امن نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ہناوے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ ہناوے کو اپنے سامنے دیکھ کر امن کا ذہن بھٹکا، اس کا جسم ساکت ہوا۔ اس کا توازن جو وہ پیک ڈیک بیک ورزش کے دوران اپنائے ہوئے تھا وہ بگڑا اور اس کا بازو مشین کے بائیں فلائی کے پھیلنے پہ پیچھے چلا گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ امن ملک کو کچھ سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اور پھر امن کے کراہنے کی آواز ابھری۔ فلائی کے زیادہ پیچھے جانے پہ اس کے کندھے میں کھنچاؤ آ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کرا کر جھکا، خان نے آگے بڑھ کر مشین کے فلائی کو تھاما اور امن کا بازو اس میں سے نکالا۔
امن کو اپنے کندھے میں درد کی گہری لہر اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو اتنے لوگوں کو دیکھ کر اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے تھا، وہ حناوے کو دیکھ کے لڑکھڑا گیا۔ امن نے دانت بھینچ کر اپنی تکلیف پہ قابو پایا اور اپنا کندھا تھامتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اس نے حناوے کو دیکھتے ہوئے شعر پڑھا اور پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گیا تھا کہ اس کے ساتھ خضر بھی تھا۔ اسے بس حناوے دکھائی دے رہی تھی، جبکہ کندھے میں اٹھتا درد اسے کراہنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ چہرے سے تکلیف واضح تھی۔ سٹاپ! خضر نے ہاتھ میں پکڑی پولیس کی چھڑی آگے کر کے اسے رکنے پہ مجبور کیا، جبکہ حناوے کے چہرے پر امن کو دیکھ کر ازلی نفرت اور ناگواریت پھیل گئی تھی۔ تمہارے خلاف میرے پاس گرفتاری کے وارنٹ ہیں، تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے مسٹر امن ملک، خضر نے کہتے ہوئے ہتھکڑی پکڑے پولیس اہلکار کو اشارہ کیا، جو ہتھکڑی لگانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ امن کو ہتھکڑی لگاتا، خان جھٹکے سے آگے آیا۔ آپ لوگ مالک کو ایسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ وہ امن کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے پاس آرڈرز ہیں۔ خضر نے پرسکون رہتے ہوئے وارنٹ کو خان کی جانب بڑھایا۔ کس جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں آپ لوگ؟ خان غضبناک ہو رہا تھا، جبکہ امن کی نگاہیں حناوے پہ جمی تھیں۔ اسے خان اور خضر کی گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی پیاسی نگاہیں حناوے کو دیکھ سیراب ہونے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ حناوے کی آنکھوں سے نکلتے شعلے اسے جلا کر بھسم کرنا چاہتے تھے۔ وہ خان کی بات سن کر جھٹکے سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ امن کی نگاہوں میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے پر بے چینی پھیل گئی۔ اگلے ہی پل وہ کسی کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ بوسیدہ کپڑوں اور اجڑی حالت میں ایک عورت تھی، جو اپنا سر کھجا کر سہمی سہمی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے امن پہ پڑی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے ابھرے اور اگلے ہی پل وہ زور سے چلائی، مار دیا، مار دیا۔ وہ اپنا ہاتھ حناوے کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور بری طرح سے چلا رہی تھی۔ امن کوفت سے اس پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کے چہرے کے نگوش تن گئے تھے۔ اویس، یاد تو ہوگا نا اس پاگل راہیلہ کا منگیتر اور پیار جسے تم نے بے دردی سے قتل کیا تھا؟ قتل کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ خضر کے الفاظ پہ امن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے، یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات تھی، جب مسز ازمیر کی کال کے بعد خضر حناوے سے ملنے رانا ہاؤس گیا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والی، تم میرا ساتھ دو تب بھی، نہ دو تب بھی، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ خضر اس کی بات پہ سر تھام کر رہ گیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ بیٹھ جاؤ حناوے۔ خضر اس کی ہٹ دھرمی سے واقف تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اب جب کہ علیزہ کے گھر والے راضی تھے تو وہ اعتراض کرنے والا کون ہوتا تھا؟ وہ بس حناوے کو اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کو تیار تھی۔ خضر کے کہنے پہ حناوے بنا کچھ بولے واپس بیٹھ چکی تھی اور اب دھیان سے خضر کی بات سن رہی تھی۔ اب میری بات غور سے سنو، خضر نے سنجیدہ انداز میں کہنا شروع کیا، اور حناوے نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جس جرم کی امن ملک کو سزا دلوانا چاہتی ہو، اس جرم کی پاکستان میں کوئی سزا ہے ہی نہیں، خضر نے تعصب سے کہا، اور یہ حناوے کے نزدیک گویا دھماکہ تھا۔ کیا مطلب سزا نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے علیزہ نے خودکشی کی، اس نے ذہنی طور پہ علیزہ کو مجبور کیا کہ وہ خودکشی کرے، اور تم کہہ رہے ہو سزا نہیں ہے؟ حناوے بھڑک ہی تو گئی تھی۔ میں نے کہا میری بات غور سے سنو، تو مطلب سنو، خضر نے دبی دبی آواز میں اسے ڈانٹا۔ حناوے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پاکستان میں خودکشی کے بہت سے کیس ہوتے ہیں، لیکن جو شخص اس خودکشی کی سزا بنتا ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں، بلکہ جو خودکشی کرتا ہے اگر وہ بچ جائے تو 1 سال کی سزا دی جاتی ہے، جبکہ اب کچھ ترمیم کی گئی ہے، اب خودکشی کرنے والے کو جیل نہیں ہسپتال بھیجا جاتا ہے علاج کے لیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے موویز میں ایسا ہوتا ہے، سزا دی جاتی ہے، وہ CID۔ یہ پاکستان ہے حناوے، اور اس کے اپنے قوانین ہیں۔ خضر نے حناوے کی بات کاٹی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، امن ملک کو سزا ملنی چاہیے، اس نے ہمارے امن کے ساتھ بھی تو۔ حناوے کی آواز بھرا گئی۔ وہ قانون نہیں جانتی تھی، وہ تو اپنے جوش میں یہی سمجھ رہی تھی کہ امن ملک کو سزا دلوائے گی۔ پاکستان میں ایسے رپورٹ ہوئی ہے جس میں والدین نے اپنے خودکشی کرنے والے بچوں کے دوستوں یا ایسے لوگوں کے خلاف رپورٹ لکھوائی جو انہیں تنگ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بچوں نے خودکشی کی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ لیکن عبدالرحمن بھائی نے تو کہا تھا وہ کیس لڑیں گے، حناوے نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بتایا۔ انہیں میں نے کہا تھا کہ تمہاری کال آئے تو وہ تمہیں ہر طرح سے تسلی دیں تاکہ تم کہیں اور نہ جاؤ، کیونکہ میں واقف ہوں تمہاری فطرت سے، اگر وہ تمہیں سچ بتا دیتے تو تم یقیناً کہیں اور پہنچ جاتی۔ خضر کی بات سن حناوے کو گہرا صدمہ ہوا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ اکیلے ہی کر لے گی، اسے اب پتہ چلا تھا کہ خضر اس کے اگلے ہر قدم سے واقف ہوتا تھا، اور اپنی مرضی کے مطابق وہ اٹھنے والے قدم کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن علیزہ، اس کے ساتھ برا ہوا تھا۔ حناوے رو دینے کو تھی۔ میری بات سنو حناوے، دنیا میں صرف ایک علیزہ نہیں جس کے ساتھ برا ہوا ہے، اور علیزہ کی تو اپنی غلطی تھی، اور خودکشی کر کے اس نے جو گناہ کیا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں،
لیکن دنیا میں ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں تھا لیکن انہیں سزا ملی، ان کے ساتھ برا ہوا، جن میں سے کچھ کا ذمہ دار امن ملک ہے۔ اگر ایسی لڑکیوں کو انصاف ملے اور امن ملک کو سزا ملے تو علیزے کو بھی انصاف مل جائے گا۔ یہ بات کہتی ہوئے خضر کے ذہن میں حیدرآباد کے گاؤں اور ان کے کچے پکے راستوں پہ آتی جاتی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ایک پاگل کی شبیہہ ابھری تھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ حنابے نے سوالیہ نظروں سے خضر کو دیکھا۔ تم ایک کہانی سناتا ہوں، تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، خضر نے کہتے ہوئے بولنا شروع کیا جبکہ حنابے الجھن آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے راحیلہ اور اویس کی۔ راحیلہ جو پڑھنے کا خواب لے کر ایک گاؤں سے اسلام آباد آئی تھی، خوبصورت تھی، ذہین تھی، اور ایسی لڑکیاں کمزور مردوں کے دل پہ کاری وار کرتی ہیں۔ اویس سے راحیلہ کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی، دونوں میں محبت ہوئی اور منگنی ہونے والی تھی۔ اویس ایک ہونہار اور نفیس لڑکا تھا۔ خضر وقفہ لینے کے لیے رکا۔ پھر کیا ہوا؟ حنابے جو پوری توجہ سے خضر کو سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پہ حنابے کو جیسے کوفت ہوئی۔ وہی جو اکثر محبت کی داستانوں کا حال ہوتا ہے، راحیلہ پر امن ملک کے آوارہ دوست قدیر کا دل آ گیا اور پھر اس نے راحیلہ اور اویس کو امن کا سہارا لے کر اٹھوا لیا۔ پھر حنابے کو تجسس ہو رہا تھا، اس کے تجسس کو دیکھتی ہوئے خضر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ راحیلہ پوری طرح سے توازن کھو چکی ہے، اویس کی باڈی 2-3 دن بعد گندے نالے سے ملی تھی۔ حنابے نے کرب کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ شہزادوں جیسی ظاہری وضاحت رکھنے والا شخص کس قدر ظالم تھا، اس کا احساس حنابے کو آج ہوا تھا۔ صرف علیزے اور ہمارا پیارا سمن ہی اس کے ظلم کا شکار نہیں ہوئے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں، جن کی زندگیاں مکمل طور پہ برباد ہو چکی ہیں۔ امن ملک کو سزا دلوانے کے لیے ایک بوسیدہ سا کیس کافی نہیں ہے، ایک مضبوط کیس بنانا ہوگا۔ راحیلہ کو انصاف دلانا ہوگا، زیادتی اس کے ساتھ ہوئی، جبکہ علیزے نے تو محبت میں دھوکہ کھایا تھا۔ ظلم اویس کے ساتھ ہوا ہے، انصاف اسے ملنا چاہیے۔ اگر امن ملک کو سزا دلانی ہے تو جوش سے نہیں، دماغ سے کام لینا ہوگا، سمجھ آئی؟ خضر نے حنابے کی کن پٹی کو شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے کہا جبکہ حنابے سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اویس کی موت سے اسے ننھا امن یاد آ گیا تھا جو کوما میں تھا۔ اگر لڑنا ہے تو مضبوط بننا ہوگا حنابے، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے دیکھ کر خضر نے نرم لہجے میں کہا، میں لڑوں گی، ہر قیمت پر لڑوں گی۔ اسے امن کی حالت کا حساب دینا ہوگا اور علیزے کو دیے گئے دھوکے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اسے راحیلہ کی زندگی برباد کرنے اور اویس کی موت کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اسے اس کے ہر جرم کی سزا ملے گی اور میں سب کو انصاف دلانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ شدت جذبات سے حنابے کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا۔ گڈ، تو اب جب تک میں کچھ نہ کہوں تم کچھ نہیں کرو گی، خاموشی سے رہو گی، سمجھ آئی؟ اس کی بات پہ حنابے نے اس بات میں سر ہلایا تو خضر نے ایک بوجھل سانس فضا میں خارج کیا۔ اس کا مقصد حنابے کو دکھی کرنا نہیں تھا لیکن اسے سمجھانا بھی لازمی تھا جو اب وہ کچھ حد تک سمجھ گئی تھی۔ اب خضر کو اگلی چال چلنی تھی۔ اسی رات کو شاویز نے اسے بتایا تھا کہ منال اور ہدا کو بچانے والے نے حنابے کا پوچھا تھا اور خضر سمجھ گیا تھا کہ وہ امن ملک تھا جو مری میں ہی تھا اور کہیں نہ کہیں وہ حنابے پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگلے 2 دن تک اس نے 2 سپاہیوں کے ذمہ کام لگایا تھا کہ وہ حنابے پہ نظر رکھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ حنابے پہ اور کون نظر رکھے ہوئے تھا۔ اور 2 دن بعد انہوں نے جس گاڑی کا نمبر بتایا، یہ گاڑی اکثر حنابے کے کالج جاتی ہوئے فالو کرتی ہے، وہ کسی خان کے نام پہ تھی جو امن ملک کا ذاتی ملازم تھا۔ اگلے 4 دن زیان، ہدا اور حنابے کو کالج چھوڑنے گیا تھا۔ سیماب کو حیدر اپنے ساتھ جامشورے لے گیا تھا جبکہ منال ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ شاویز نے زیان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی اور ان کی گاڑی میں ایک گارڈ بھی موجود تھا۔ 3 دن بعد خضر نے حنابے کو فون کیا تھا، تیار رہنا، آج رات ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ خضر نے گویا حکم دیا تھا۔ کیوں؟ خیریت؟ اویس کے گھر والوں سے بات کرنی ہے، انہیں انصاف نہیں مل سکا، تم اویس کی بہنوں اور مان سے بات کرنا جبکہ میں کچھ سوال جواب کروں گا۔ اس کے بعد مجھے حیدرآباد جانا پڑے گا راحیلہ کے گھر والوں سے ملنے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی میں سمجھ رہی ہوں، لیکن رات کو کیوں؟ یہ کام دن میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ محترمہ امن ملک تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارے ہر عمل پہ اس کی نگاہ ہے، تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کس سے ملتی ہو، اسے ساری خبر ہے، اس لیے رات کو جانا ہوگا، وہ بھی اس طریقے سے کہ امن ملک کو کانوں کان خبر نہ ہو، سمجھ گئی؟ خضر کی بات سن کر حناب ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ کیا چیز تھا یہ امن ملک؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اویس کے گھر والے جو کسی مسیحا کے انتظار میں تھے اور اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ چاہتے تھے، وہ ایک ایس پی کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لوگ امن ملک کے خلاف رپورٹ درج کرانا چاہتے تھے لیکن امن ملک کی طاقت اور ظلم سے ڈرتے تھے۔ ایسے میں جب خضر نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تو وہ رونے لگے اور ان دونوں کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ یہ بہت احتیاط کرنے کا وقت تھا کیونکہ اگر امن کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اویس کے گھر والوں کے لیے مشکل ہو جاتی۔ اویس کی ماں ہر وقت اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں آنسو بہاتی رہتی تھی جبکہ راحیلہ تو اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ اسی رات وہ دونوں واپس مری نہیں گئے تھے بلکہ رحمان بھائی اور ثنا بھابھی کے گھر چلے گئے تھے جہاں نمل رہ رہی تھی۔ وہ حنابے سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔
آگے کیا کرنا تھا، کیس کو کس طرح لے کر چلنا تھا، امن ملک کو کیسے گھیرنا تھا۔ خضر اور رحمان بھائی اس رات یہی ڈسکس کرتے رہے، اور جب اویس کے گھر والوں نے رپورٹ لکھوا دی تو خضر نے حیدرآباد جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ نمل آپی، ہناوے نے نمل کو خاموش دیکھا تو پوچھا۔ وہ پہلی جیسی نہیں رہی تھی۔ ہناوے کو یاد تھا نمل اور شاویز کے نکاح کی تاریخ پکی ہونے سے پہلے وہ کس قدر خوش رہتی تھی۔ اس کا ہنسنا بولنا اب جیسے گم ہو گیا تھا۔ شاویز بھائی سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ ہناوے کے سوال نے نمل کو چونکنے پہ مجبور کیا تھا، اور پھر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ منال شاویز سے محبت کرتی ہے۔ اگر میری اور شاویز کی شادی ہو جاتی تو شاید منال کبھی خوش نہ رہ پاتی۔ میری اور شاویز کی تو ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے ایک فیصلہ کیا اور شاویز سے شادی سے انکار کر دیا، نمل نے پرسکون لہجے میں بتایا۔ کوئی پچھتاوا تو نہیں تمہیں؟ آخر شاویز بھائی اتنے پروکار ہیں، اتنا نام ہے تو ان کا۔ ہناوے نے دوسرا سوال کیا۔ ارے نہیں ہناوے، مجھے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ پچھتاوا تب ہوتا اگر میرے دل میں شاویز کے لیے یا اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہوتا۔ ایسا کچھ تھا نہیں تو پچھتاوا کیسا؟ شاویز اور منال ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، ایک ہو گئی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ نمل نے سد کے دل سے دعا دی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا دل کڑلایا تھا، اور نرم لہجے اور مسکراتی آنکھوں والا لڑکا اس کے تصور میں جگمگایا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا رحم سے بات کیے، اسے دیکھے، اسے ملے، جانے وہ کہاں تھا اور کیسا تھا۔ نمل نے اسے رابطے کی ہر راہ بند کر دی تھی، لیکن اس کا دل کہیں نہ کہیں اسے دیکھنے کی ضد کرتا تھا۔ لیکن دل تو پاگل ہے، اس کی تھوڑی نہ سنی جاتی ہے۔ اس کے بعد خضر حیدرآباد گیا تھا۔ وہاں وہ راحیلہ کے گھر والوں اور آس پاس کے لوگوں سے ملا تھا۔ امن ملک کے خلاف اسے کافی ثبوت مل گئے تھے، لیکن لوگ ڈرتے بولتے نہیں تھے۔ لیکن اپنے مطلب کا ثبوت وہ حاصل کر چکا تھا، اور آج وہ ہر طرح تیار ہو کر امن ملک کے گھر میں اسے گرفتار کرنے کا پورا حق لے کر کھڑا تھا۔ ہناوے نے اس کے ساتھ آنے کی ضد کی تھی۔ وہ جانتی تھی امن ملک ہاتھ آنے والا نہیں تھا، لیکن وہ اتنا جانتی تھی ہناوے کے سامنے امن ملک کا شاطر پن ختم ہو کر پاگل پن شروع ہو جاتا ہے، اس کی سد بد کھونے لگتی ہے۔ اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، اور اس کے ہاتھ ہتکڑی لگتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ جہاں ہناوے نے خضر کو اتنی بات مانی تھی، وہیں اسے ہناوے کی یہ ضد پوری کرنی پڑ گئی تھی۔ حال خان پیچھے ہٹو، امن نے اپنے سامنے ڈھال بنے کھڑے خان کو ہٹنے کا حکم دیا۔ لیکن مالک، خان نے کچھ کہنا چاہا۔ کہا نہ پیچھے ہٹو، میں خود دیکھ لوں گا۔ امن کے سخت لہجے میں کہنے پر خان دل محسوس کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ امن خضر کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو شکاری شیر کے شکار پہ نکل چکا ہے۔ ایس پی صاحب سوچ لیں، شیر غضبناک ہوا نا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ امن نے دھیمے لہجے میں دھمکی دی تھی۔ تمہیں زیادہ شوق ہے نا لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے کا اور لڑکوں کی جان لینے کا؟ اس سے پہلے خضر کوئی جواب دیتا ہناوے ایک قدم بڑھی اور امن کو مخاطب کیا۔ زہے نصیب، ہم سے کچھ کہا گیا؟ امن جان لوٹانے والے انداز میں بولا تھا۔ سزا تو تمہیں ملے گی، اور چونکہ اب گرفتاری کے وارنٹ بھی ہیں تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ مسٹر ملک، اب تم زیادہ نہیں بھاگ سکتے۔ ہناوے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جیل تو کیا، میں جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، امن نے پر اصرار لہجے میں کہا تھا۔ راحیلہ کو پولیس اہلکاروں کی نگرانی میں واپس بھیج دیا گیا تھا، جبکہ باقی سب ادھر ہی تھے۔ یہ ہتکڑی مجھے اور کوئی نہیں، ہناوے لگائے گی۔ پرشوق نگاہوں سے کہتا دلکش مسکراہٹ لیے ہناوے اور خضر دونوں کو سلگا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، خضر گویا دھاڑا تھا۔ ارے ایس پی صاحب، دھاڑنے کا حق صرف شیر کو حاصل ہے، ویسے بھی یہ میری آخری خواہش ہے، کیا پتہ مجھے پھانسی ہو جائے، اس آخری خواہش کو پورا نہیں کرو گے؟ وہ معصومیت سے کہتا خضر کا دل جلا رہا تھا، اور وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے خضر کے بعد کوئی اتنا ذہین نوجوان دیکھا تھا جو اس حالت میں بھی پرسکون تھا۔ میں پورا کروں گی نا؟ ہناوے نے ہتکڑی تھامتے ہوئے جواب دیا۔ ہناوے نہیں، خضر گویا تڑپ اٹھا تھا، وہ اسے امن کے قریب جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ ہناوے نے پلٹ کر خضر کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں خضر سے سوال کر رہی تھیں کہ وہ اس پر یقین کرتا تھا یا نہیں، اور خضر نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہناوے مسکرا دی۔ خضر اور ہناوے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے دیکھ امن کی آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ وہ ہتکڑی پکڑے امن کے سامنے کھڑی تھی۔ امن کی بے چین و بے باک نگاہیں ہناوے کی سیاہ چادر میں چمکتے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے اس پل شدت سے چاہا تھا کہ سب غائب ہو جائے اور وقت تھم جائے، بس وہ اور ہناوے ہوں۔ ہناوے اس کے سامنے رہے اور وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہے۔ ہاتھ اوپر کرو، ہناوے نے اس کے قریب پہنچ کر حقارت سے کہا۔ تم کہو تو جان بھی دے دوں۔ وہ لٹ ہی تو چکا تھا اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر۔ دل کی دھڑکن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور دل بذات خود اس کا چوڑا سینہ پھاڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی امن نے ہتکڑی پہننے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو درد کی ایک لہر اس کے بائیں کندھے سے اور وہ کرا کر رہ گیا۔ لیکن پھر اس درد کو برداشت کرتے ہوئے امن نے دونوں ہاتھ مجرموں کی طرح ہناوے کے سامنے کیے، جنہیں ہناوے نے ہتکڑی ڈال کر قید کر دیا۔
مجھے تو تم نے آج ہمیشہ کے لیے قید کر لیا حناوے رانا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں جب آزاد ہوں گا تو تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ حناوے بدک کر پیچھے ہٹی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امن کے لہجے کا سرد پن اسے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ حناوے کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ کر امن دلکشی سے مسکرا کر سیدھا ہوا۔ لے چلو اسے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، خضر نے غصے سے حکم دیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر امن کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ آہ! امن جو دیوانوں کی طرح حناوے کو دیکھ رہا تھا، پولیس اہلکاروں کی اس طرح بازو کھینچنے پر گرا کر رہ گیا۔ کندھے کے درد نے اسے بلکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ مالک اب ٹھیک ہیں؟ خان تڑپ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ امن کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ اندر سے تل ملا رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ امن یہ خود اپنے ساتھ ہونے دے رہا تھا۔ امن نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو پولیس اہلکار کی گرفت سے چھڑایا اور قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ امن ملک کو اس کی مرضی کے بغیر چھو سکے۔ اگر حناوے سامنے نہ ہوتی تو جانے وہ کیا کر جاتا، لیکن اس کے سامنے وہ بے بس تھا۔ کندھے سے اٹھتی درد کی ٹھیسوں کو وہ بری طرح سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ اب تم پولیس کی حراست میں ہو مسٹر ملک، یہ نخرے کسی اور کو دکھانا۔ اس کے اس طرح گھورنے پہ حناوے خود کو بولنے سے روک نہیں پائی تھی۔ حناوے کی بات سن کر امن نے آنکھیں میچی اور ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ وہ جیسے خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ چند سیکنڈز بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں پہلے والی وحشت اور سرد پن غائب ہو چکا تھا اور محبت کی الوہی چمک سے اس کی آنکھیں ٹمٹما رہی تھیں جو حناوے پہ جمی تھیں۔ ساتھ ہی ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے دیکھنے پہ رخ موڑ گئی تھی۔ چلو حناوے تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ خضر نے حناوے کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ وہ مزید حناوے کو امن کے سامنے رکنے نہیں دے سکتا تھا۔ امن کی آنکھوں کی چمک اور اس کا رویہ جو حناوے کو دیکھ کر بدل جاتا تھا، جانے کیوں اس کی حالت خضر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ حناوے بنا کچھ کہے خضر کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ امن کی چمکتی اور لو دیتی آنکھیں اس منظر پہ جلنے لگی تھیں۔ اس نے غور سے خضر اور حناوے کو جاتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس اہلکار اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ مالک میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ خان پیچھے لپکا تھا۔ نہیں خان، تم یہیں رکو اور گھر بیٹھ کر ان سب کا تماشا دیکھو۔ حناوے کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ غضبناک ہوا تھا اور پھر جبڑے بھینچے اپنے کندھے کی تکلیف برداشت کرتے وہ خاموشی سے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جو فوراً پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ اس گاڑی کے پیچھے مزید ایک اور گاڑی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور امن گرفتار ہو گیا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس گرفتاری کا کوئی خاص فائدہ تو ہوگا نہیں، کیونکہ اس کے جو دادا ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، فوراً نکلوا لیں گے۔ خیر، حناوے کافی بیوقوف ہے یار، بس بہادر ہے، نڈر ہے، اور وہ بس کر جاتی ہے سب کام، کسی سے ڈرتی نہیں ہے۔ اور شاویز اور منال کا وہ ہو رہا ہے، ان کی محبتیں جاگ رہی ہیں۔ اور اس میں کیا ہو گئے، اور اس میں میرے خیال سے کچھ ایسا خاص نہیں ہو، بس امن ہی مجھے تو اب اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت گھٹیا ہے اس نے یار، پاسٹ والے جو کام کیے نا، وہ غلط کام کرنا، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات اور قتل کرنا، وہ بہت غلط ہے، ورنہ اس کا یہ جو ایک جنونی انداز ہے، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کافی حد تک، یہ بہتر ہے، باقی تو نہیں صحیح۔ اور مجھے لگتا ہے کہ خضر اور حناوے ہیرو ہیروئن بنیں گے، ہے نا؟ شاویز بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یار یہ اپنے گھر کی باتیں نکال ہی نہیں رہے، وہ امن کو گولی لگ گئی ہے، اس کے بھی اس میں انہوں نے اس کو نہیں پکڑا، اور یہ ان کو کڈنیپ ہو تو خیر عادل شبیر نے کرایا تھا، پر یہ باتیں اپنے گھر کی دبا رہے ہیں، اوروں کے کیسوں میں اس کو پھنسا رہے ہیں، یہ صحیح ہے بھائی۔ خیر جی، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور سبسکرائب کا میں نے کہا تھا وہ تو اب کر لیا ہوگا نا؟ اور جی بس یہی، شکریہ، اللہ حافظ۔